بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا 7واں چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان الارض الطاہرہ، پاکستان پاک سرزمین۔ جمہوریہ پاکستان الاسلامیہ یا احدى الدول الآسیویہ الکبریٰ، اسلامی جمہوریہ پاکستان براعظم ایشیا کے جو ہیں بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ احدى الدول یعنی ایک ملک ہے، الآسیویہ الکبریٰ براعظم ایشیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ وتحتل مكانة استطرادية هامة في جنوب آسیا، وتحتل اور اہمیت رکھتا ہے، مکانہ یعنی اس کا مقام جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے، استطراجیہ ہامة في جنوب آسیا او شبہ القارہ۔ پاکستان جو ہے بہت اہم مقام رکھتا ہے دفاعی لحاظ سے جنوبی ایشیا یا پھر شبہ القارہ میں۔ وقد انفصلت عن الہند، ہندوستان سے یہ الگ ہوا، اس کا انفصال ہوا۔ واستقلت اور ایک مستقل حیثیت سے قائم ہوا، فی سنة 1947، ہندوستان سے الگ ہوا اور ایک مستقل حیثیت سے یہ 1947 میں قائم ہوا۔ وقد قامت باسم الاسلام، اور یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، على اساس ديمقراطي بعد انتخابات سنة 1640۔ اسلام کے نام پر انتخابات کے بعد یہ جو ہے جمہوری اساس پر قائم ہوا۔ حيث برز الحزب الاسلامی حزبا وحیدا يمثل الشعب المسلم الہندی، جیسا کہ وہاں پر مسلم لیگ ایک واحد جماعت تھی۔ بارزہ یعنی ظاہر ہوئی، الحزب الاسلامی مسلم لیگ، حزبا وحیدا واحد ایک جماعت۔ کون سی جماعت؟ یمثل الشعب المسلم، جو مسلمان جو قوم تھی یا مسلم جو تھے ان کی نمائندگی کے لیے جو ہے وہ سامنے آئی۔ کون سے مسلمان؟ کہاں کے؟ الشعب المسلم الہندی یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ نیکسٹ پیراگراف کیا ہے؟ وتقع پاکستان جغرافیاً فی منطقۃ جنوب آسیا، پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جنوب ایشیا کے مناطق جو ہیں ان میں واقع ہے۔ وتتصل حدودها فی الشمال بالصین، اور اس کے حدود جو ہیں یا اس کی سرحدیں جو ہیں وہ شمال کی جانب سے سندھ کے ساتھ ملتی ہیں۔ وفی الغرب الشمالی، غرب شمالی جو ہے وہ بجمہوریہ افغانستان الاسلامیہ، غرب شمالی کی جانب سے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں۔ وفی غرب الجنوبی بجمہوریہ ایران الاسلامیہ، اور غرب جنوبی جو ہے اس جانب سے یہ ایران کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ کما تتصل حدودها فی الشرق بالجمہوریہ الہندیہ، اور مشرق کی جانب سے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ہندوستان سے ملتی ہیں۔ واما فی الغرب فحدها البحر العربی، مغرب کی جانب سے اس کا جو ہے بحیرہ عرب جو ہے وہ واقع ہے، وہ اس کی حد بندی کرتا ہے یا وہ اس کے سرحدیں جو ہے بحیرہ عرب سے ملتی ہیں۔ حيث يوجد أكبر ميناء باكستان البحري في كراتشي، وهي أكبر ميناؤها الجوي أيضا، کراچی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ جو ہے وہ موجود ہے کراچی میں، اور کراچی میں دوسری طرف میناؤها الجوی یعنی ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی کراچی میں موجود ہے۔ وکذالک عاصمۃ پاکستان الاولی، اور اسی طرح اور اس کے علاوہ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ یا دارالحکومت جو ہے وہ بھی دارالخلافہ جو تھا وہ کون سا تھا؟ کراچی تھا۔
وَلَقَدْ كَانَتْ پاکستان نتیجة كفاح اسلامی استمرت سنوات عدیدة، پاکستان جو ہے وہ نتیجہ تھا، کس چیز کا نتیجہ تھا؟ کفاح اسلامی، مسلسل کوششیں جو تھیں مسلمانوں کی، ان کا نتیجہ تھا۔ استمرت سنوات عدیدہ، جو جاری رہیں، استمرہ مطلب جاری رہیں، سنوات عدیدہ بہت زیادہ، سنوات جو ہے وہ سنہ سے ہے، سنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک سال، اور سنوات اس کی جمع ہے، جو بہت سال تک جاری رہیں، عدیدہ یعنی بہت زیادہ سال تک، تحت قیادت الزعیم المسلم، کس کی قیادت، کس کے سائے تلے؟ زعیم المسلم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، ان کی قیادت میں یہ ساری جو کوششیں تھیں وہ جاری رہیں۔ الذی لقبہ شعبہ بالقائد الاعظم، اور محمد علی جناح وہ تھے جس کو لقب دیا اس کی قوم نے قائد اعظم کا۔ فہو مؤسس پاکستان، وہ پاکستان کے مؤسس یعنی بانی تھے۔ وحاکمہا العام الاول، اور اس کے پہلے حاکم یعنی حکمران تھے۔ والذی قال یوما، جنہوں نے کہا اس دن، استقلت بلادہ وتحققت امنیتہ، اور جس دن پاکستان قائم ہوا مستقل طور پر، اس دن وتحققت امنیتہ، اور ان کی خواہش جو ہے یا دلی خواہش جو پوری ہوئی، تو انہوں نے اس دن جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے فرمایا، ان پاکستان الذی جاہدنا من اجلھا طیلۃ سنوات، بے شک پاکستان وہ ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کی، جاہدنا مطلب جس کے لیے ہم نے کوشش کی، جدوجہد کی، من اجلھا اس کے لیے، طیلۃ سنوات بہت لمبے عرصے تک، طیلۃ سنوات الاخیرہ مطلب پچھلے کئی سالوں سے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، وہ پاکستان ہے۔ قد تأسست واصبحت بفضل اللہ حقیقہ قائمہ، اور اب کیا ہوا ہے جس کے لیے ہم کوششیں کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، وہ ملک پاکستان قائم ہو چکا ہے۔ تأسست مطلب اسس یؤسس، اساس سے ہے، اور یہ قائم ہو چکا ہے۔ وہ اصبحت، اور بن گیا ہے، بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، حقیقتاً قائمتاً ایک جو ہے قائم حقیقت، مطلب ایک کھلی حقیقت، ایک کامل حقیقت، ایک مستقل حقیقت کے طور پر وہ بن چکا ہے۔ وَأَنَّ الْهَدَفُ لِكَفَاحِنَا الْمُتَوَاصِلِ، ہمارا جو ہدف تھا، ہمارا جو مقصد تھا اس لمبی جدوجہد کا، ہوا انشاء دولہ اسلامیہ، وہ ایک اسلامی مملکت یا ایک اسلامی دولہ قائم کرنا تھا، مستقلہ فی شبہ القارہ، ایک مستقل اسلامی مملکت قائم کرنا شبہ القارہ میں، یہ ہمارا ہدف تھا۔ لکی نستطیع نحن کمسلمین ان نعیش فیہا احرارا، تاکہ ہم استطاعت رکھ سکیں اس مملکت میں ایک مسلمانوں کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں، آزاد اور پرامن۔ وَأَن نُنَظِّمْ حَيَاتَنَا فِيهَا طِبْقًا لِمَوَاهِبَنَا وَحَضَارَتِنَا وَثَقَافَتِنَا، اور ہم اس میں اپنی زندگیاں جو ہیں، ننظم مطلب انہیں منظم کر سکیں، اپنی زندگیاں، حیات اس فیہا طبقا لمواہبنا، اپنی جو ہماری ہیں زندگیاں جو ہیں، ہم انہیں ان صلاحیتوں اور اپنے جو ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی حضارت جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ منظم کر سکیں۔ وحيث يمكن لتعاليم الإسلام أن تجد لها مكانة ملائمة، اور جہاں پر ہم اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو جو ہے مقام دے سکیں، ممکن جو ان کا مقام ہے، جو اور ان تعلیمات کے مطابق جو ہے انہیں وہاں پر ماحول پرووائڈ کریں۔ وقد قال بعض قادة العرب وهو يهنئ باکستان يوم أعلن استقلالها، کچھ عربی جو لیڈرز تھے انہوں نے پاکستان جس دن قائم ہوا اس دن جو ہے پاکستان کو مبارکباد دی، جس دن وہ قائم ہوا، اور انہوں نے کہا
إن قيام جمهورية باکستان الإسلامية أعظم حدث في تاریخ الإسلام الحدیث. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ جو ہے اس میں بہت بڑا عظیم واقعہ ہے. وجمہوریہ باکستان الإسلامية تضم المناطق التي كانت اقلیما شرقیا للخلافہ الاسلامیہ فی العصر الاموی والعباسی. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ اموی اور عباسی دونوں زمانوں میں جو ہے اس کے جو علاقے جو ہیں وہ شمار ہوتے تھے، ان کا حصہ تھا. اور اسلامی خلافت کا مشرقی صوبہ اور اموی اور عباسی دور میں یہ جو ہیں اس کے ایک صوبے رہے ہیں. وكانت باکستان دولة إسلامية عظمى في العالم حين قامت، وكان لها جناحان الشرقي والغربي. پاکستان جب قائم ہوا تو یہ سب سے بڑی ایک مملکت تھی، اور اس کے جو ہے جناحان الشرقی، اس کے دو بازو تھے، جس میں سے ہم کہہ سکتے پہلا کیا تھا جو ایک مشرقی اور دوسرا مغربی. وكان الجناح الشرقي يسمى بپاکستان الشرقیہ. پاکستان کا جو مشرقی بازو تھا اس کا نام تھا مشرقی پاکستان. وكما ان الجناح الغربی، مغربی جو بازو تھا اس کا نام قد كان يعرف بپاکستان الغربیہ، وہ مغربی پاکستان کے نام سے مشہور تھا. وقد انفصل الجناح الشرقی في سنة 1971. اور پاکستان کا جو مشرقی پاکستان ہے، اس کا جو بازو مشرقی پاکستان جو تھا وہ 1971 میں جو ہے وہ الگ ہو گیا. نتیجۃ لمؤامرات دولیہ شارکت فیہا الہند والدول الاخرى. اور یہ جو تھا مختلف ممالک کی سازشوں کی وجہ سے یہ ہوا. اور اس کی سازش میں کون شریک تھا؟ ہندوستان والدول الاخرى اور دوسرے ممالک. ومن اہم مدن پاکستان اسلام آباد، پاکستان کے اہم جو شہر ہیں ان میں اسلام آباد. وہی عاصمتها، اور وہ جو ہے پاکستان کا دارالخلافہ ہے. ولاہور وہی عاصمت اقلیم، اور لاہور جو ہے وہ اس کا جو صوبہ پنجاب جو ہے اس کا دارالخلافہ ہے. ملتان و فیصل آباد و راولپنڈی من اکبر مدن پنجاب. ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی جو ہیں وہ پنجاب کے بڑے شہروں میں سے مشہور شہر ہیں. واشہرها پشاور وہی عاصمت اقلیم سرحد، اور اس کا مشہور شہر پشاور جو ہے وہ سرحد جو ہے اس کا صوبہ سرحد جو ہے اس کا دارالخلافہ ہے. وکراتشی وہی عاصمت سندھ و حیدرآباد من مدن سندھ الکبریٰ. اور کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور اس کے سندھ کے جو ہے وہ حیدرآباد جو ہے اس کے شہروں مشہور اور بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے. وکوئٹہ وہی عاصمت اقلیم بلوچستان. کوئٹہ جو ہے وہ بلوچستان کا صوبہ جو ہے اس کا دارالخلافہ ہے. و میرپور و مظفر آباد من مدن کشمیر الحرہ. میرپور، مظفر آباد جو ہیں وہ آزاد کشمیر جو ہے اس کے علاقوں اور اس کے شہروں میں سے مشہور شہر ہیں. ومن محاصیل پاکستان الزراعیہ، پاکستان کی جو پیداوار ہے زرعی پیداوار میں سے جو مشہور پیداوار ہے وہ کیا ہیں؟ القمح گندم، والارز اور چاول، والقطن کاٹن، والسکر اور چینی. ومن منتوجاتها الصناعیہ، اور اس کی جو صنعتی پروڈکٹس ہیں یا صنعتی پیداوار ہے اس میں الاقمشہ القطنیہ، سوتی کپڑا، والسلکیہ اور سلکی، والاحذیہ الجلدیہ اور چمڑے کے جوتے، والادوات الریاضیہ کھیلنے کا سامان، والجراحیہ اور آپریشن یعنی میڈیکل کا جو ہمارے ہیں آپریشن کرنے والے آلات جو ہیں وہ ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.